السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر آپ کہاں ہیں؟ آج ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے کے لیے پہنچ گئے امریکہ آپ؟ نہیں، میں تو ان سے بہت دور ہوں. اچھا بہت محفوظ فاصلے پر ہوں ان سے. اچھا. ان کی اندھے کی لاٹھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. مگر دیکھیے، میں آپ کو ایک بتاتی ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو جلے یا جو تکلیف ان کی ہے، یہ جب انہوں نے لاس میں گئے تھے اور انہوں نے ریلائی کرنا چاہا تھا جاپان کے بزنس کمیونٹی کے اوپر، تو انہیں لگا تھا کہ دے آر ویری اسٹبن، دے آر ناٹ ریڈی ٹو گیو اوے، اور وہ امریکہ سے ہر طرح سے فائدہ لے رہے ہیں. اور تبھی انہوں نے بلکہ پریزیڈنٹ بننے کے بارے میں اپنا بیان بھی دیا تھا کہ میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بنوں گا، اور یہ جتنی قومیں امریکہ کو استعمال کر رہی ہیں اور بیوقوف بنا کے ان سے فوجی مدد بھی حاصل کرتی ہیں، میں ان کا سدباب کروں گا. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ ڈونلڈ ٹرمپ از ڈوئنگ، بیکاز انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آئی ول میک امیریکا رچ اگین. کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں، میں پچھلی 3 حکومتوں میں سے حکومت بند ہونے کا خدشہ سنتی ہوں. وہ ساری رات میٹنگ چلتی ہے، اگلے دن بس تلوار لٹک رہی ہے کہ ابھی اس حکومت کا سسٹم بند ہوا کہ ہوا. مگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا ڈیٹ کیوں پے کریں، ہم اتنا قرضہ کیوں پے کریں، ہم لوگوں سے حاصل کرتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے دوسرے طریقے سے. کیا فرمائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ عرفہ بی بی، امریکہ کوئی جزیرہ تو نہیں ہے جو دنیا سے الگ تھلگ بسا ہوا ہو. آخر امریکہ اسی دنیا کا حصہ ہے، اور جو عالمی نظام معیشت دوسری جنگ عظیم کے بعد سے پروان چڑھتا رہا ہے اور اب اپنے عروج پہ پہنچ گیا ہے، اس میں ہر ملک کی معیشت دوسرے ممالک کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. امریکہ کے قرضے کی بات جہاں ہو تو امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ مقروض ملک ہے. دنیا بھر سے قرضہ لیا ہوا ہے. امریکہ کی چودراہٹ تو اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں کاروبار کے لیے، لین دین کے لیے امریکی ڈالر ہی کرنسی ہے. تو اس واسطے سے، اس وسیلے سے امریکہ دنیا بھر کی دولت اپنے ہاں جمع کرتا رہا ہے، لیکن مقروض ہے. اور ٹرمپ نے یہ جو پابندیاں لگائی ہیں، نئے نئے ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے، تو اس کے اثرات جو امریکی معیشت پر مرتب ہوں گے اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے. بالکل بالکل، میں تو کئی پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ٹرمپ کی حالت تو اس اندھے کی طرح سے ہے کہ جس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھما دیا جائے. اب وہ ڈنڈا گھما رہا ہے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، جو اس ڈنڈے کی زد میں آ جائے. تم ابھی بات کر رہی تھی اردن کے شاہ عبداللہ کی، تو بی بی، اردن کی تو پوری تاریخ ہی ایسی ہے کہ جس کا ذکر کرنا نہ ہی بہتر ہوگا، اس لیے کہ اردن تو ایک زبردستی کا بنایا ہوا ملک ہے، اور بنانے والے وہی سامراجی تھے جو آج اردن کے بادشاہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ 2 ملین غازنز کو تم اپنے ہاں بسا لو. اردن میں اتنی کہاں گنجائش ہے. تو اردن کے بادشاہ نے، ظاہر ہے وہ تم جو کہہ رہی تھی کہ شاہ عبداللہ نے ڈونلڈ ٹرمپ سے آنکھ نہیں ملائی، تو بی بی، جن کے ہاتھ میں کشکول گدائی ہو وہ آنکھ نہیں ملاتے. آنکھ ملا کے وہی بات کر سکتا ہے جو اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہو. اب دیکھو، ٹرمپ نے جو یہ ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے ایلومینیم اور اسٹیل کی درآمدات پر، تو اس کا سب سے زیادہ اثر جو پڑے گا وہ کینیڈا پہ پڑے گا. اس لیے کہ امریکہ جو اسٹیل اور ایلومینیم درآمد کرتا ہے باہر کے ملکوں سے، اس کا 80% کینیڈا کی برآمدات ہوتا ہے. لیکن کینیڈا نے یہ نہیں کہا کہ ہم
ہم جھک جائیں گے یا ہم ٹرمپ کے قدموں میں پڑ جائیں گے. کینیڈا کے وزیر اعظم نے جو پیرس میں بیان دیا ہے وہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں, جو انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ, اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ کینیڈا بھی اسی طرح کا جواب دے گا جس طرح کی پابندیاں صدر ٹرمپ عائد کرنے والے ہیں. اور نہ صرف انہوں نے یہ بیان دیا ہے بلکہ یورپین یونین کی جو سربراہ ہیں خاتون, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یورپین یونین کا جواب وہی ہوگا جس طرح کا امریکہ اقدامات کرے گا. تو یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات وہی کر سکتے ہیں جو اپنے بل بوتے پر زندہ ہوں, جو اپنے پیروں پر کھڑے ہو. سر آپ کی بڑی نالج ہے, آپ کی بڑی نالج ہے, مگر اب آپ دیکھیے صرف ایک جارڈن کی بات چھوڑیے گا, دنیا کے تمام ملک جو ہیں وہ یو ایس ایڈ کے لحاظ سے اس پہ ایجنسیز جو ہیں کاؤنٹ کر رہی ہیں. امریکہ یہ محسوس کرتا ہے, اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ, کہ انہوں نے وہی میں بات کری تھی 1980-90 کے درمیان, انہوں نے فرسٹ ٹائم آ کے یہ لفظ کہا تھا کہ ہی ول رن فار دی پریزیڈنٹ آف امریکہ. بیکاز انہوں نے جب کمپیریزن کیا تھا تو انہوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ پیپل آر یوزنگ امریکہ فار دیئر اون بینیفٹ, جس میں جاپان سے یہ بہت زیادہ خائف تھے. مگر آج اب ایڈ کے بند ہونے کا تصور ہے تو پوری دنیا کو لالے پڑے ہوئے, جس میں آپ کا ایجپٹ بھی ہے, جس میں آپ کا جارڈن بھی چلا آتا ہے, جس میں یہ سارے کے سارے ساری پوری دنیا کو لالے پڑے ہوئے. یہ غلط کہہ رہی ہو تم کہ پوری دنیا کو لالے پڑے ہوئے ہیں. صرف ان ملکوں کو لالے پڑے ہوئے ہیں جن کے جو غریب ہیں, جو ترقی پذیر ہیں, جن کو امریکی امداد پر دار و مدار کرنا پڑتا ہے, وہ صرف مالک وہ ہلے ہوئے ہیں, وہ پریشان ہیں. باقی جو دنیا کے متمول ممالک ہیں مغرب میں اور مشرق وسطیٰ کے, وہ تو پریشان نہیں ہیں. وہ صرف وہ پریشان ہیں اردن اور مصر جیسے غریب ممالک جن کی حکومتیں امریکہ کی باج گزار ہیں. تو یہ What do you think about Saudi Arabia? سعودی عربیہ سے تو ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ سعودی عربیہ امریکہ میں سرمایہ کاری کرے, اور پرنس محمد بن سلمان نے جو اعلان کیا تھا کہ وہ $600 ارب کی تک امریکہ میں سرمایہ کاری کریں گے, اس کے جواب میں ٹرمپ نے یہ فرمائش کی ہے, یہ تقاضا کیا ہے کہ نہیں, $600 ارب سے بڑھا کر اس کو $1 خرب تک لے جایا جائے. تو سعودی عرب محتاج نہیں ہے, اور سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ٹرمپ کے اس بیان پر کہ غزہ کو خالی کر دیا جائے اور وہاں کے آبادی کو کہیں اور عرب ممالک میں جا کے بسایا جائے, بلکہ نیتن یاہو نے جو بیان دیا ہے کہ سعودی عرب کے پاس تو بہت زمین ہے, تو وہ فلسطینیوں کی ریاست اپنے سرزمین پر کیوں نہیں بنا لیتا. تو اس کے جواب میں جو سعودی حکومت نے بیان جاری کیا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے. انہوں نے انتہائی سختی سے اس کی مذمت کی ہے اور اس کو رد کیا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے یہ بات تو کر دی, مگر آپ کو میں بتاؤں یہ چیزیں رفٹ ڈیولپ کریں گی. حالانکہ سعودی عربیہ واز دا فرسٹ کہ انہوں نے جیرڈ کشنر ہوں یا پریزیڈنٹ ہوں, یہ لوگ جو بیہائنڈ دا سین کام کر رہے تھے ابراہیم اکارڈ کے اوپر, سعودی عربیہ نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی. بٹ اس وقت کا جو سینیریوز ڈیولپ ہو رہے ہیں, دس از آؤٹ آف دا بلو سر. It's little early. It is little early جو scenarios develop ہو رہے ہیں. It has come out little earlier because عارفہ بی بی, وہ جو ٹرمپ کا پچھلے دور صدارت میں ہدف تھا کہ وہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لے آئیں, تو وہ تو ہدف اب حاصل کرنا ان امکانات میں تو وہ بعید از قیاس ہے. اس لیے کہ سعودیوں نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس وقت تک بحال نہیں کریں گے جب تک فلسطین کی آزاد ریاست وجود میں نہیں آ جاتی. ٹو اسٹیٹس کا نہیں ہو جاتا. ہاں,
تو اس میں ڈیفیٹ کس کی ہوگی؟ وہ تو ٹرمپ کے اس موقف کی ہوگی، اس نظریے کی ہوگی کہ وہ یہ ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہو جائے۔ سعودی عرب نے تو صاف اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب تک فلسطین کی آزاد ریاست قائم نہیں ہو جاتی۔ بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ہم پاکستان کی طرف بھی بڑھیں گے مگر یقیناً آپ کا نظریہ اپنا ہے۔ غوری صاحب مجھے لگتا ہے جیسے نا ہم بعض اوقات اپنی ذاتی مفادات کی طرف کبھی پلڑے کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، کبھی پلڑے کے دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی شروع میں کہا کرتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو جی عمران خان نکل کے باہر آ جائے گا۔ میں تب بھی کہا کرتی ہوتی تھی آپ لوگوں کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ از بیکمنگ دی پریزیڈنٹ آف امریکہ۔ اچھا ہماری ہپوکریسی دیکھ لیں یا کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں امریکہ مداخلت نہ کرے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں امریکہ ہمارے معاملے کے بیچ میں مداخلت بھی کرے۔ امریکہ کا پریزیڈنٹ از ورکنگ فار امریکہ، ناٹ فار برطانیہ، ناٹ فار کینیڈا۔ آج کینیڈا جو اس کا عظیم ہمسایہ تھا اس کے کمر پہ چھرا گھونپ دی ہے۔ پاکستان کی طرف آپ کو لے کے چلتی ہوں، اور جب میں انٹرنیشنلی دیکھتی ہوں تو بلنگ کہیں نہ کہیں سے شروع ہوئی اور بہت سے لوگ نیچے اس کو دیکھتے ہوئے اسی راستے پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ آج امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ جس حساب سے آرڈرز کرتے ہیں اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں، اور سی این این نے اس کو جو نام دیا ہے کلپٹوکریسی کا نام دیا، چور بازاری، چور کریسی نام دیا ہے، تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ پاکستان کا بھی یہی نظام ہے، اور آج انڈیا کا بھی یہی نظام آپ کو نظر آئے گا کہ بی جے پی نے جناب بڑی واضح اکثریت حاصل کر لی ہے۔ تو واز اٹ اے فیئر الیکشن؟ وہ لگتا تو یہی ہے کہ فیئر الیکشن تھے، اس لیے کہ مودی نے ان انتخابات سے پہلے دلی کے ضمن میں جو کارروائیاں کی ہیں، انہوں نے دلی کے وزیر اعلیٰ کو تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا ہوا ہے۔ تو عام آدمی پارٹی کے لیے سب سے بڑا ہینڈی کیپ تو یہی ہوا جو ہم اپنے یہاں پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں، مختلف بیانات دیے جا رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا بانی مبانی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اسی طرح عام آدمی پارٹی کے ساتھ دلی میں ہوا کہ اس کے جو لیڈر ہیں وہ تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہے۔ تو یہ اس ہینڈی کیپ کے ساتھ جب انتخابات ہوئے، اور پھر دیکھو عارفہ بی بی، مگر آپ نے کہا فیئر الیکشن ہوئے، یہ تو پھر فین فیئر ہو گیا نا کہ اب اپنے اوپوننٹ کو آپ نے باہر ہی نہیں آنے دیا، تو پھر فیئر کیسے ہوا؟ وہ انفیئر ہوا، لیکن عام آدمی پارٹی نے اب تک کوئی احتجاج نہیں کیا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ دیکھو یہ بات اصل میں وہیں پہنچتی ہے جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ وہ ہماری پرانی کہاوت ہے کہ چور کو نہ پکڑو، چور کی ماں کو پکڑو۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کی ذمہ داری تو آخر کو امریکہ کے ان عوام پر عائد ہوتی ہے، ان جمہور پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے ٹرمپ کے کردار کو جانتے بوجھتے ہوئے، اس کا ماضی تو کھلی کتاب کی طرح سے سب کے سامنے ہے، اگر اس کے باوجود امریکہ کے عوام نے بھرپور تائید کے ساتھ ٹرمپ کو منتخب کیا ہے تو اس کے ذمہ دار امریکی عوام ہے۔ مگر سر جو ریڈ نیک امریکن ہے وہ آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، ان تمام، کیونکہ ان کا کوئی بھی قدم ایسا نہیں ہے جو وہ پروو کوئی کر سکے کہ امریکنز کے لیے، میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹیرف لگے گا تو عام امریکن کی زندگی بھی ہوگی، بٹ ہی وانٹس ٹو میک امریکہ رچ اگین۔ امریکی اس بات کو سراہ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کینیڈا کو متاثر کر رہی ہیں، گرین لینڈ کو متاثر کر رہی ہیں، غزہ کو متاثر کر سکتی ہیں، انگلینڈ کو متاثر کر سکتی ہیں، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز جو آپ کا ریڈ نیک امریکن ہے اس کو بہت انکریج کر رہا ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آخر کو ذمہ داری تو سب سے بڑی عائد ہوتی ہے وہ ان عوام پر، امریکی عوام پر، ان ریڈ نیکس پر،
ان سفید فاموں کی برتری قائم رکھنے والوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ماضی کو دیکھنے کے باوجود جان بوجھ کے اس کو منتخب کیا ہے. یہی بات ہندوستان کے ضمن میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ مودی سرکار جو کچھ کرتی آئی ہے وہ ہندوستانیوں کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہندوستان کے جمہور، ہندوستان کے عوام بی جے پی کو اپنی نمائندگی کا حق دیتے ہیں تو یہ تو جمہوریت کی سب سے بڑی کمزوری کہی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. مگر سر آج آپ اس بات پہ بھی کریں کہ آج یورپ میں جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کانفرنس ہوتی ہے، ایم ناٹ انسپائرڈ بٹ آف کورس انسان کسی سے سیکھتا بھی ہے اور کسی کی سکسیس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ آج انڈیا نے کو ہوسٹ کیا اس کو، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اس پروگرام کو، اس سمٹ کو ہوسٹ کیا. یہ ایک بات ہے. میں آپ کو پاکستان کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے پوری دنیا آج جارڈن کا بادشاہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملا تو وہ اپنی پوزیشن بچا رہا ہے، اپنے چھوٹو پتر کو بھی ساتھ لے کے چلا گیا وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں. سعودی عربیہ اپنا تخت و تاراج بچانے کے چکر میں ہے، پاکستان اپنے چکر میں ہے. اچھا، پاکستان میں مریم نواز صاحبہ کا جو اس وقت یہ جو گھروں لوگوں نے انکروچمنٹس کی ہیں یا بزنسز غریب آدمی کے جو تباہ کیے جا رہے ہیں، اس پہ کوئی آپ اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ آپ کی بیوروکریسی، آپ بھی بیوروکریٹ رہے ہیں، کیا وہ اتنے سویا ہوا دماغ ہو گیا کہ ان کو اپنی پوزیشنز کا اتنا خبت ان کے سر کے اوپر سوار ہے کہ دے آر ناٹ آسکنگ گورنمنٹ کہ اس ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، غریب آدمی کی زندگی محال ہے، لوگوں کے ٹھیلے چیزیں نہ، لوگ بھی ظالم ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ لیک شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. آپ رانگ پارکنگ کے اوپر آپ چالان کر سکتے ہیں، آپ اس کا سامان اتار کے لے کے جا سکتے ہیں، مگر اگر آپ ان کے ٹائر پنکچر کریں گے تو یہ ظلم ہے. تو ڈو یو تھنک کہ از دیر اینی بڈی اویک اور ایوری بڈی سلیپنگ؟ نہیں، بیوی پاکستان کا المیہ تو یہ ہے کہ ہر طبقہ فکر میں کرپشن ہے. دیکھو اس وقت آئی ایم ایف کا ایک مشن اسلام آباد پہنچا ہوا ہے اور وہ ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد آیا ہے. ان کا آئی ایم ایف کا کام تو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مالیات کا نظام کس طرح سے کام کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے لیے یہ جو وفد بھیجا گیا ہے اسلام آباد، یہ پاکستانی نظام حکومت کے تمام شعبوں میں تحقیقات کرے گا، چھان بین کرے گا، اس لیے کہ پاکستان کے نظام کو آخر کو موجودہ دنیا ڈیجیٹل دنیا ہے، اس میں ہر ملک دوسرے ممالک پر نظر رکھے ہوئے ہے. یہ تو ہمارے حکمراں، ہمارا جو اشرافیہ ہے، ہمارا حکمراں طبقہ، وہ اس وہم میں گرفتار ہے کہ شاید وہ اس کی جو حرکات و سکنات ہیں ان کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا، لہذا وہ دنیا سے بے خبر وہ سب کچھ کرتے جا رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. دیکھو میں شاید پچھلے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو پیکا کے قوانین میں ترمیمات کی گئی ہیں، تم ابھی بات کر رہی تھی کہ ہندوستان کو ہوسٹ کر رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی عالمی کانفرنس کو. پاکستان میں تو وہ نوجوان طبقہ جو انٹرنیٹ پر کام کر رہا تھا، جو روزگار کے مواقع فراہم کر رہا تھا اپنے لیے بھی اور ملک کی معیشت کے لیے بھی، اس پر ہر طرح کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. اور جمع بندی کا وہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے 3 برس ہونے کو آئے، وہ اب تک رک نہیں رہا. تو آئی ایم ایف کا یہ وفد تمام شعبے نظام حکومت کی تحقیقات کرے گا. وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی مل رہا ہے، وہ وزارت قانون سے بھی مل رہا ہے، وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ملک میں انسانی حقوق کی کس طرح سے پامالی کی جا رہی ہے، کس طرح سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. تو ہم تو باج گزار ریاست بن کے رہ گئے ہیں، اس لیے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے
$7 ارب کا قرضہ چاہیے، اور IMF وہ قرضہ دینے کے لیے یہ تمام شرائط پاکستان سے منوانا چاہتا ہے کہ وہ تمام تر شعبہ ہائے سلطنت کی تحقیقات کرے گا اور اس کے بعد اپنی رائے دے گا، اپنی رپورٹ مرتب کرے گا کہ پاکستان کے نظام ریاست میں انسانی حقوق کی کس طرح سے پامالی یا پابندی ہو رہی ہے، اور پاکستان میں عدل کا نظام ہے یا عدل کے نظام کی جگہ جنگل کا قانون ہے۔ تو یہ تو ہماری مجبوری ہے، ہماری کمزوری ہے۔ تم ابھی حوالہ دے رہی تھی قانون کی حکمرانی کا، تو بیوی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ غریب اگر روٹی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو وہ جیل میں بند کر دیا جاتا ہے کئی سال کے لیے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، لیکن ملک کو لوٹنے والے اقتدار میں بھی ہوتے ہیں، حکومت کی مسندوں پر بھی فائز ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو آوے کا آوا ہی ٹیڑھا ہے بیوی۔ بہت شکریہ سر، آپ اور ہم سارے کے سارے بس انفارچونیٹلی ہم بعض اوقات اپنی چیزوں کو درست کرنے کے لیے مثبت طرف نہیں جا سکتے، مگر ہم اپنے زخموں کو کریدتے ضرور رہتے ہیں۔ آج امریکہ کا ذکر ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہمارا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ میں بڑی لیکیج ہے، امریکن ڈیفنس۔ میں آئی واز لوکنگ ایٹ دا فگرز، دا ہائیسٹ پینٹاگون ڈیفنس ڈپارٹمنٹ، دیٹ از پینٹاگون نا، 51% یا 61% سب سے زیادہ ٹاپ کے اوپر پینٹاگون تھا۔ اور مطلب دس از وی آر ٹاکنگ اباؤٹ امریکہ، جب ڈاج کا ذکر ہو رہا ہے اور ایکسٹرا اسپینڈنگ کی بات ہو رہی ہے کہ لیکیج آف فنڈز ہیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ناؤ ہی سیز ہی وانٹ ٹو میک امریکہ رچ اگین، ٹو میک دیم گیٹ آؤٹ آف دا ڈیٹ اینڈ مطلب and he's a realtor, he's a businessman, and I believe by implementing these systems he will be able to do something. نہیں، وہ ریئلٹر تو اس کے کردار میں ہر سطح پر نظر آتا ہے۔ یہ جو غزہ کی بات ہو رہی ہے، جہاں جس کے متعلق ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کو غزہ کی پٹی کو مڈل ایسٹ کے ریویرا میں تبدیل کر دینا چاہتے ہیں، تو یہ جو ان کے ہاں جو ریئلٹر ان کی شخصیت میں بیٹھا ہوا ہے، جو بسا ہوا ہے، وہ بول رہا ہے۔ اور امریکہ کے میں کرپشن کیا کم ہے؟ دیکھو، تم جو حوالہ دے رہی ہو پینٹاگون کا، تو پینٹاگون میں کیا ہوتا ہے؟ پینٹاگون میں ملٹری کانٹریکٹرز ہیں جن کو ٹھیکے دے دیے جاتے ہیں، اور یہ جو امریکہ 20 برس تک افغانستان میں بیٹھا رہا، اور اس کے علاوہ جو عراق میں کارروائی کی گئی جہاں لاکھوں عراقیوں کو ہلاک کیا گیا، تو یہ ملٹری کانٹریکٹرز تھے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، میں یہی سننا چاہتی تھی، یہ فوجی ساری جگہوں کے ایک جیسے ہی، آپ فکر نہ کریں۔ ایک بات مجھے بتائیے گا، آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں، آپ جوان ہوتے جا رہے ہیں، دیر از نو رنکل، فیس دکھاؤ، نو رنکل آن اے فیس، آر یو گوئنگ ٹو گیٹ میریڈ اگین؟ نہیں، میری بیوی اللہ ڈر گئے وہ بہت۔ سر میں اللہ کی قسم آپ کو بتا رہی ہوں، یو لک ویری ینگ ٹوڈے۔ آپ نے کیا ہے؟ آپ نے کوئی وہ بوٹاکس وغیرہ کرایا ہے؟ نہیں بیوی، میں دیکھو، میں برسوں سے صبح کو جب اٹھتا ہوں تو ٹھنڈے پانی سے اپنے منہ پر چھینٹے مارتا ہوں۔ اچھا، میں گرم پانی استعمال ہی نہیں کرتا۔ مگر آپ یو آر گیٹنگ ینگر ڈے بائی ڈے، مطلب واٹ آر یو ڈوئنگ؟ پینے کے لیے میں گرم پانی استعمال کرتا ہوں، میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا۔ بہت اچھی بات۔ یہاں پہ میں بلکہ سر آپ سوری میں ٹو انٹرپٹ یو، میں ذاتی طور پہ بھی کبھی نہیں یوز کیا تھا، ناؤ آئی اسٹارٹڈ۔ وہ لوگ جن کو بھولنے کا ہوتا ہے، اور ہماری ایج کے ساتھ ہماری ٹینڈنسی زیادہ ہو جاتی ہے ٹو فورگیٹ تھنگس، یادداشت کا معاملہ، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈو ناٹ ڈرنک کولڈ واٹر ایٹ آل، سو یو شوڈ آلویز، جو میری طرح کے لوگ ہیں، آپ گرم پانی کا استعمال کریں۔ اور سر نے جیسے بتایا کہ صرف پانی نہیں، صرف منہ پہ چھٹے مارو تو ٹھنڈے پانی کے مارو، جو بھی مشروب آپ پیتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے چھینٹے مارو تو تمہارے چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔
آپ جاپان میں بھی رہے ہیں نا، اس لیے آپ کو یہ طریقے سارے آتے ہیں. میں جاپان میں بھی رہا ہوں، چین میں بھی رہا ہوں. تبھی تو چینیوں سے میں نے یہ سیکھا کہ ٹھنڈا پانی پینا حرام ہے. ہاں اچھا، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، گرم اور پانی. کیونکہ میں اندر بڑا اپنی گرم چائے ہوتا ہے نا میں بھی پورا. نہ دودھ ڈالتا ہوں نہ شکر ڈالتا ہوں، اور یہ بھی میں نے چینیوں سے سیکھا ہے. ہاں بہت شکریہ. ویسے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کوئی ارادے خطرناک بھی ہیں. دیکھیں عمران خان کا اگر تیسری دفعہ دل آ سکتا ہے تو آپ کا بھی تو آ سکتا ہے. نہیں، اللہ میری بیوی پروین کو سلامت رکھے، مجھے اس کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کی خواہش نہیں ہے. بہت شکریہ کرامت اللہ واری صاحب. آن دا لائٹر موڈ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. پاکستان کا صورتحال، ثوابی کا جلسہ بھی ہوا، اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. مجھے لگتا ہے پاکستان کے لحاظ سے، جیسے ابھی آج میں نے کہا کہ کلپٹوکریسی انتشار ہے بیوی، افراتفری ہے، اس لیے کہ کوئی مرکز نہیں ہے. دیکھو وہ ہم تو بے پینجے کے لوٹے ہیں جو لڑک رہے ہیں. سر اب تو پوری دنیا بے پیندے کا لوٹا ہے، اور یہ دنیا صرف اب امیر کی ہونی ہے. آج سی این این کو آج آپ بھی آن کر کے دیکھ لیں تو یہ کلپٹوکریسی کا مطلب یعنی، اور ہمارے جو پریزیڈنٹ ہمارے جو جسٹن ٹروڈو ہیں، انہوں نے بھی اولگارک کا ذکر کیا، یا اولگارچ بھی کہہ سکتے ہیں، OLGARCH، یا اولگارک بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اولیگار یعنی امیر لوگ جو ہیں ان کی شمولیت ہوتے ہوئے، اور امیر اپنے اینگل سے سوچے گا، اپنے اینگل سے دیکھے گا جس میں غریب پسے گا اور انکم ڈسپیرٹی زیادہ ہوگی. تو پاکستان از آلریڈی سفرنگ ناؤ، امریکہ از گوئنگ تھرو دا سیم پوزیشن. اور پاکستان تو دنیا میں کہہ سکتی ہو کہ بدترین مثال ہے، جہاں پر کلیپٹوکریسی بھی ہے، جہاں پہ اولیگارکس کی حکومت بھی ہے، اور ان سب پر اسٹیبلشمنٹ حاوی ہے. ان پر وہ GHQ حاوی ہے، جس کے جرنیل اپنے کمروں میں بیٹھ کے قوم کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں. صحیح کہا سر، پولیٹیشین ساتھ لگا، بس ہمارا ذرا زور فوج. میں تو مانتی ہوں کرپٹ ہے، ہمارا مورل فائبر ہی کرپٹ ہے. فوجی بھی میرے میں سے نکلے ہوئے ہیں، پولیٹیشین بھی میرے میں سے نکلے ہیں، بچا ہی نہیں ہے بیوروکریٹ بھی میرے میں سے نکلے. فائبر تو عرصہ ہوا ختم ہو چکا. آئی لو یو، بہت شکریہ. آج تو بس یہی میں دیکھ رہی ہوں کہ کرامت اللہ غوری صاحب دن بدن جوان ہوتے پھنسوائیں ان کو. پتہ کہ آپ کے پروین ذرا پلیز ایکٹیو ہو جائیے گا، ذرا اپنی مخبری تیز کیجیے. پروین کراچی میں ہے، میں سین فرانسسکو میں ہوں. جی آپ ہاتھ سے نکل گئے، اب ہاتھ سے نکل گئے. کرامت اللہ غوری صاحب سر بہت شکریہ آپ کو، تھینک یو. اب یہ ہاتھ سے نکل گئے. پروین بہن پلیز ویک اپ کال. بالکل ہاتھ سے نہیں نکلا میں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. تھینک یو ویری مچ. دیجیے صاحب چند ایکسپانسرز ول کم بیک.